ہم نے تراوی واجب کر کے آپ کو پڑھا کے جانا ہے، اللہ یاریک صاحب کو منا کے جانا ہے. جی بالکل. السلام علیکم شیخ، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ خیرت سے انشاءاللہ. طارق صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے جی، بہت شکریہ. اللہ طارق صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ سلامتی دے جی، بہت شکریہ. شیخ صاحب آپ نے انتظار بہت کروایا. بس مناظرہ ہو رہا تھا، وہ کیا کریں، کسی کو درمیان میں ڈسکنیکٹ کریں تو اس کی بھی توہین ہے نا جی. وہ نتیجہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ نتیجہ کیا ہو گیا. مفتی صاحب نے تو نتیجہ انفارمیشن بھی نہیں دی کہ رزلٹ کیا نکلا. نہیں شیخ صاحب نتیجہ یہاں نہیں نکلتا، نتیجہ عوام ہی نکالتی ہے. وہ بھی ڈرتے ڈرتے ہم نے تھوڑا سا کمنٹس کیا ہے، پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا کریں گے. ہاں نتیجہ اللہ کرے ٹھیک ہی نکلے. شیخ صاحب پہلے بھی میرے آپ کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے. میری اردو جو ہے میں 8-9 سال سے اس پر گفتگو نہیں کی ہے، تو جو لغات آگے پیچھے ہو گئے تو معاف کرنا میں شیخ صاحب. اوکے کوئی بات نہیں. شیخ صاحب آپ کی جو گفتگو میں نے سنی، مناظرے آپ کی سنے، شیخ صاحب آپ کا ادعا ثابت نہیں ہو رہا میرے لیے. آپ کبھی کہتے ہیں کہ جماعت جو ہے تراویح کی، میں بات شروع کر سکتا ہوں شیخ صاحب؟ آپ کی اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. آپ شروع کر لیں. آپ شروع کریں. شیخ صاحب آپ کبھی کہتے ہیں کہ جماعت باطل ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے، آدمی کر سکتا ہے، تراویح جو نہیں ہے 20 رکعت یا 10 رکعت یا زیادہ کریے تو ثواب کا کام ہے. پھر کہتے ہیں اس میں جماعت بدعت ہے. پھر اب آپ آج کا ادعا میں نے دیکھا آپ کہتے ہیں کہ جماعت ہی اور تراویح بھی بدعت ہے. تو شیخ صاحب آپ اس پر تھوڑی، تراویح لفظ تو کسی حدیث میں نہیں ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے تراویح کسی حدیث کا، تراویح لفظ کسی حدیث میں ہے بھائی محمد علی صاحب؟ ٹھیک ہے میں 2 حدیث بتاتا ہوں، اگر آپ اس پہ جواب دے دیں پھر ٹھیک ہے. اور لفظ آپ کا کیا موقف ہے؟ لفظ تراویح کسی حدیث میں ہے؟ تراویح لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا جواب. لفظ تراویح کسی حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ فریز ہے بھائی، کسی اچھے نیٹ کا انتظام کرو نا بھائی. ٹھیک ہے شیخ صاحب، ہاں ہے میرے نزدیک. آپ کہتے ہیں لفظ تراویح حدیث میں ہے. جی جی بسم اللہ. ہے شیخ صاحب، چلیں دکھاؤ. جی میں شیخ صاحب مجھے ٹائم ملے گا شیخ صاحب، میرے جو نشان ہے وہ بھی باطل ہوتے ہیں. شیخ صاحب آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو 5 منٹ رکھ سکتے ہیں شیخ. آپ حدیث دکھائیں نا، آپ کہتے ہیں لفظ تراویح حدیث میں ہے. چلے 5 منٹ بات کریں جی، میں لگا دیتا ہوں. 5 منٹ آپ بات کریں. لگا دیے ٹائمر. ٹھیک ہے شیخ صاحب. تیار نہیں ہے تو میں گفتگو شروع کروں بھائی، آپ جب تک اپنے حوالے دیکھتے ہو. آپ شروع کریں شیخ صاحب، میری جو ہائی لائٹ کی تھی وہ چلیں بھائی. لفظ تراویح کسی حدیث میں نہیں ہے. لفظ تراویح کسی حدیث میں نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حدیث ہو، ٹھیک ہے نا. بعد میں کیا ادوار میں جو لفظ تراویح بعد میں شروع ہوا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے وہ ہے کہ قیام رمضان میں نمازیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا. اس میں نماز تہجد بھی ہے، اور شیعہ مذہب میں تو نمازیں بہت زیادہ ہیں. رات کے وقت رمضان میں 100 رکعت پڑھیں، اسے زیادہ پڑھا کریں. تو یہ اس میں سے کوئی بھی نہیں. یہ ہم نہیں کہتے کہ رمضان میں رات کو نماز نہیں پڑھ سکتے، غیر واجب پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی چاہیے، زیادہ پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے. یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اس کا دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلا. جی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب ہم نے عمر بن الخطاب صاحب کا قول دکھایا کہ اس نے خود اپنے الفاظ کے، اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ بدعہ نعم البدعہ، یہ اچھی بدعت ہے. اور آپ کے علماء نے اس کے ذیل میں یہی کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے نہیں تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اگر آپ کو شک ہے میری گفتار پر تو میں دوبارہ دکھا دوں گا، کہہ دینا. ہم نے ابو ہریرہ کا قول آپ کو دکھایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو، ہاں شک ہے بھائی، یہ شک نہیں ہے. ہم اس سے سمجھیں. اچھا، اگر آپ کو شک ہے نہیں ہے تو گفتگو ختم ہے. اگر آپ کے علماء کے قول ہے کہ عمر بن خطاب نے جو کہا کہ یہ بدعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا، یہ ایک نئی چیز ہے اور پیغمبر کی سنت نہیں ہے. تو پھر گفتگو ختم ہے اگر آپ اس کو مانتے ہیں. نہیں مانتے تو میں دکھاؤں بھائی.
ٹھیک ہے نا. مانتے نہیں مان. دیکھا آپ نے, دیکھا یہ گفتگو کا حصہ آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ میں وقت دینے کو تیار ہوں, اگر شیخ صاحب مجھے دیکھیں, مجھے 2 منٹ دیں آپ شیخ صاحب. اور میں نے جو گفتگو کیا اس کا مطلب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بھائی, آپ کو سمجھ آئی ہے میں نے جو بولا ہے؟ ہاں آپ نے بولا مجھے سمجھ آئی شیخ صاحب, پر اس کے جواب. اور اگر دیکھیں عمر بن خطاب نے جو کہا کہ یہ بدعت ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے علماء نے اس کے ذیل میں فرمایا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عمر کے جملے کا مطلب یہی کہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا, یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے, تو پھر گفتگو ختم ہے, یہی کافی ہے. اگر آپ اس مقدار کو نہیں مانتے تو میں دکھاؤں, اگر مانتے ہیں تو مناظرے کی کیا ضرورت ہے؟ جی آپ کا کیا جواب ہے؟ شیخ صاحب میں جواب دوں گا. شیخ صاحب تراویح کے لفظ کی بات ہو رہی ہے شیخ صاحب, پہلے میں ایسے ثابت کروں گا. آپ میں نے جو عمر بن خطاب کی بات کی ہے اس کا جواب دینا نا بھائی, اس کا جواب تو دینا. تراویح کو چھوڑو, تراویح کا لفظ جو اس کا جواب دیتا ہوں, اس کے جواب کہتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ کہتے ہیں جماعت بدعت ہے, ٹھیک ہے شیخ صاحب, ہماری فقہ کی کتابوں میں, حدیث کی کتاب میں ہمارا بھی یہ لکھا ہے کہ گھر میں اگر پڑھے وہ بھی افضل ہے, وہ افضل ہے, اگر گھر پڑھے وہ بھی افضل ہے, کہ جماعت سے پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے. تو افضلیت کی بات ہو رہی ہے, اگر اکیلے پڑھے تراویح پھر بھی ٹھیک ہے. شیخ صاحب آپ نے کہا, عمر نے کہا ہے ما احسن بدعت, یہ کتنی اچھی بدعت ہے. وہ حدیث میں نے دیکھی ہے 2010 حدیث ہے بخاری کی, غالباً وہی حدیث ہے. شیخ صاحب اس کا معنی یہ نہیں, اس کا معنی بدعت کا وہ نہیں لیا جائے گا جو آپ لیتے ہیں اور جو آپ پیش کرتے ہیں کتابوں سے, ابن حجر کی, مرقات کی. شیخ آپ فقہ کی کتاب دکھائیں نا, کب ہم دکھاتے ہیں اس کو, جو تعویل کرتے ہیں وہ شیخ ابن حجر اسقلانی جو ہے, اور جو اور محدثین کی اب کتابیں دکھاتے ہیں, اس کا معنی رینیو ہے کہ میں نے کتنی اچھی طرح پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا. شیخ صاحب اس کا یہ معنی ہے, ہم تو تراویح مانتے ہیں نہیں مانا, یہ غلط آپ بیان کر رہے ہیں نا, آپ معنی غلط بیان کر رہے ہیں نا. میں دکھا دوں, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے دکھایا, میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں, اگر آپ کو دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ بخاری کی حدیث ہے, دیکھیں میرے بھائی, اچھی طرح سے دیکھ لیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ بخاری کی حدیث ہے, دے دیکھیں بخاری ہے کہ حدیث نمبر 2010 ہے کہ عمر صاحب نے کہا نعم البدعۃ هذه, یہ بہترین بدعت ہے. اس کے ذیل میں ملاحظہ کریں, یہ المدخل الی السنن الکبریٰ بیہقی صاحب کے اپنے الفاظ ہیں, جزء اول. یہاں پر وقد قال عمر, صفحہ نمبر 226 ہے, عمر فی قیام شہر رمضان, عمر نے قیام شہر رمضان کے متعلق کہا ہے نعمت البدعۃ هذه, یعنی انہا محدثۃ لم تکن, یہ ایک نئی چیز ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا, نئی چیز ہے جو لم تکن, پہلے کبھی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. یہ تبیین الکذب المفتری حافظ ابن عساکر کیا. یہاں پر صفحہ نمبر 97 میں وہ نقل کرتے ہیں شافعی محمد ابن ادریس, جو آپ کا نام ہے, آپ کا نام بھی محمد ادریس ہے, وہ محمد ابن ادریس شافعی, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا قد قال عمر فی قیام رمضان نعمت البدعۃ هذه, یعنی هذه محدثۃ لم تکن. شافعی کا بھی یہ قول ہے کہ عمر نے جو کہا کہ بدعت ہے, اس کا مطلب ہے یہ نئی چیز ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا. اچھا, بخاری اور مسلم کے شراح, یہ صحیح بخاری کی شرح ہے ابن بطال کی, جو سب سے پرانی شرح ہے, کرمانی, اور یہ پرانے شرح, یہ جلد نمبر 4 ہے. وقول عمر, صفحہ نمبر 147, وقول عمر نعم البدعۃ فالبدعۃ اختراع ما لم يكن قبله. بدعت کا مطلب ہی یہی کہ ایسی چیز کو بنائیں کہ جو پہلے کبھی نہیں تھا. بدعت یعنی بدع میں سے نئی چیز, بدیع. اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں بدیع السماوات والارض, کہ سماوات والارض نہیں تھی, اس کا کوئی مثال ہی نہیں تھا, بغیر کسی کے کاپی تقلید کرتے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زمین و آسمان بنا دی نا. اچھا, یہ ہدی الساری حافظ ابن حجر کی مقدمۃ فتح الباری, چاپ مکتبۃ السلفیہ, صفحہ نمبر 85 ہے. ملاحظہ کریں, نعمت البدعۃ هو فعل, قول عمر نعمت البدعہ هو فعل ما لم يسبق الیہ. فعل بدعت کس کو بولتے ہیں؟ معلوم ہے اس کے پہلے کوئی مثال نہ ہو, کوئی اس کا سابقہ کوئی نہ ہو اس فعل کا, ٹھیک ہے نا. بدعت بولتے ہیں اسی کو ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں یہاں پر, یہ دیکھیں عمدۃ القاری فی شرح البخاری, محمود ابن احمد عینی کی, جزء 11, چاپ دار الفکر. اچھا, کہتے ہیں کہ وفی اشعار ان عمر ما كان لا يواظب على الصلاة معهم, عمر خود تراویح نہیں پڑھتے تھے. حدیث کا مطلب یہی ہے, کیونکہ وہ جماعت میں شرکت. نعم البدعہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ انما دعاها بدعة لان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يسنها لهم. اس کو کہا کہ بدعت ہے کہ عمر بن الخطاب, عربی زبان تو اس کی مادری زبان ہے بھائی, اس زمانے میں سب لوگ فصیح ہوتے تھے, عربی کے الفاظ اس کو آتے ہیں. بدعت بولنے اس لیے کہ پیغمبر کی بدعت سنت نہیں ہے. لم يسنها لهم,
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. ولا كانت في زمن ابی بکر، ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھا. ورغب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيها بقوله، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قیام اللیل کی ترغیب دیا، جماعت کی ترغیب نہیں دیا. اچھا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو عمر صاحب کا اعتراف یہ بڑا اہم ہے، ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں. اس کے پاس ابو ہریرہ ہے اور بہت سارے، ابی بن کعب کا اعتراف ہے. جی سر، زید بن ثابت کی حدیث ہے. اب بولیں شیخ صاحب، آپ نے جو کتابیں دکھائی محدثین کی جو شرح ہے حدیث کی، وہ ہماری کتب ہے، لیکن یہاں ایک بات آپ کو شیخ صاحب میں بتانا چاہوں گا. یہ جو المدخل کی بات ابن عساکر کی، ابن شابی کی، محمد ادریس الشافی اور ابن حجر کی کتابیں جو پڑھی ہیں شیخ صاحب، انہوں نے اپنا قول لکھا ہے. شیخ صاحب یہ حدیث سے نہیں انہوں نے نکالا، شیخ صاحب انہوں نے اپنا رائے نکلا ہے. میں ابن حجر کے نقطہ رائے کو احترام کرتا ہوں، اس نے اپنا رائے لکھا ہے. دیکھیں کس چیز کے لفظ بدعت کا شرح بتانا. عمر صاحب نے جو کہا کہ یہ بدعت ہے، بدعت کا کیا مطلب ہے؟ بدعت کی جو تعریف کی ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی میں خلاف نہیں ہوں، بدعت کی تعریف ٹھیک ہے. شیخ صاحب کا رائے اپنا لکھا ہے، نظر رکھتا ہے. ایک نقطہ ہے میرے ذہن میں، انہوں نے تو وہ بدعت کی جو بھی حوالے جات دیے نا، جو بھی مطلب دیے، ہم سمجھیں وہ کمزور ہیں یا وہ اقوال ہیں. تشریح کی ہے نا حضرت عمر فاروق کے جو الفاظ ہیں ان کی تشریح کی ہے. آپ ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، آپ ہمیں سنت کی اس کی ایز اے سنت جو ہم اس کو بناتے ہیں یا متصور کرتے ہیں وہ بتا دیں وہ کس سے ہوتی ہے سنت، وہ کیسے ہوئی سنت موقع. اگر بدعت نہیں ہے تو سنت ہے، تو سنت دکھائے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے تو عمر صاحب نے کیوں بولا کہ بدعت ہے؟ جی سنت اس کو کس نے کہا، کس نے کہا؟ کس صحابی نے کہا، کسی محدث نے کہا؟ جی شیخ صاحب آپ مجھے 5 منٹ دے، آپ ڈائمنڈ لگائے، 5 منٹ بعد شیخ صاحب اس کا جواب دے گا. میں سنت بھی بتاؤں گا اور باتیں جو آپ نے کہا یہ سنت ہم کس سے کہتے ہیں. شیخ صاحب چلو ٹھیک، لگا دیا ٹائم. شیخ صاحب مجھے پتا آپ نے جو باتیں کی میں نے وہ بھی سنی شیخ صاحب. پھر میں اس کا ابطال میں آپ نے دلائل لانی ہے شیخ صاحب، اگر آپ لا سکتے ہیں شیخ صاحب. جو حدیث ہے ہماری وہ صحیح بخاری کے 2012 ہے شیخ صاحب، یہ ہماری دلیل ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں جماعت نہیں آئی ہے، یہ ثابت نہیں ہے شیخ صاحب، آپ کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے، جماعت کا لفظ نہیں آیا شیخ صاحب، تو آپ اس کا ترجمہ کیجئے شیخ صاحب. مجھے بتائیے اس کا ترجمہ کیسے آتا ہے؟ ہم پھر غلط ترجمہ کرتے ہیں. اہل حدیث کی جو اردو ٹرانسلیٹ وہ غلط ہے، فارسی کی جو ہے وہ غلط ہے شیخ صاحب. آپ کی جو ترجمہ ہے پھر وہ صحیح آ جاتی ہے، ہماری غلط آ جاتی ہے، پشتو میں بھی غلط آ جاتی ہے شیخ صاحب. اس کا معنی پھر کریں گے ہم، اس سے سنت لیتے ہیں شیخ صاحب. ایک اور دوسری بات شیخ صاحب میں کہوں، آپ نے اس کا جواب بھی دینا شیخ صاحب. 2012 تو پڑھو نا حدیث، تو پڑھو نا، ہمیں کیا پتا آپ کیا کون سی حدیث ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث انه قال عن ابن شهاب اخبرني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من الجوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. شیخ صاحب اب میں دوسری بات کی طرف آپ کی توجہ لاتا ہوں، اس کا جواب شیخ صاحب دیجیے جیسے میں نے کہا. شیخ صاحب دوسری بات، شیخ صاحب میں ایک دوسری بات بتانا چاہتا ہوں شیخ صاحب، اس کو آپ غور سے سنیے شیخ صاحب. یہ میرے پاس مرکات ملا علی قاری کے 3 جلد میں لکھتے ہیں شیخ، لیکن اجمعوا صحابہ علی ان التراوی 20 رکعتا. یہ صحابہ کی اجماع ہے. آپ اگر اجماع بطلان میں لا سکتے، اجماع کی یہ بدعت ہے، اجماع لا سکتے شیخ صاحب، میں مانوں گا کیونکہ میں اس اجماع سے پھر چلا جاؤں گا. کون سی کتاب ہے؟ اور دوسرا میرے پاس آپ اگر دلیل لائیں گے، یہ اجماع والی کتاب کون سی ہے؟ ملا علی قاری کی. تو صحابہ کا، اس نے کہا صحابہ کا اجماع، اس کا سند کیا، اس نے کہاں سے نقل کی ہے کہ صحابہ کا اجماع؟ میں اور بھی دکھا سکتا ہوں شیخ صاحب اجماع، اور اس اجماع کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ بتا شیخ صاحب نہیں ہوتی شیخ صاحب. میں میوٹ ہوں متواتر ہے، آپ کو اچھی طرح شیخ صاحب پتا ہے. دیکھ لیں شیخ صاحب، وہ حدیث کی جو شرح ختم ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے شیخ صاحب. اور دوسرا سنت کی بات آتی ہے، ہم اس حدیث سے سنت لیتے ہیں. آپ نے طارق بھائی آپ نے سنا، اس سے ہم لیتے ہیں جو بخاری کی حدیث پڑھی اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے. اس بطلان پر اجماع لانا ہوگا اگر لا سکتے، وہ بھی فقہ عالم کی. اور بات اس کی رہی بھائی صاحب، ملا علی قاری کہتا ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ اس صحابہ کا اجماع ہے کہ 20 رکعت ہے؟ تواتر سے ثابت ہے شیخ. تواتر دکھائے نا بھائی ملا علی قاری. کس جلد میں کہا، کس جلد اور مرقات کا بتائیں، مرقات کا جلد نمبر اور صفحہ نمبر بتائیں. شیخ صاحب میں ایک حدیث بتاتا ہوں، اس کی شرح میں لکھتے ہیں
مرقات تیسری جلد میں شیخ صاحب میں ایک حدیث بتاتا ہوں، اس کی شرح میں لکھی ہے حضرت مولانا ادریس صاحب. ہاں مولانا صاحب ادریس صاحب آپ تھوڑا وضاحت کیجیے، آپ احناف سے ہیں یا کہ اہل حدیث سے ہیں؟ تھوڑا میں حناف ہوں شیخ صاحب. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. آپ فقہا کی بات کر رہے تھے نا، فقہ کر لائیں تو میں نے اس لیے آپ پتہ چل گیا ناظرین کو، محترم ناظرین کو، کہ یہ جو عالم بات کر رہے ہیں یہ احناف سے ہیں، یعنی مقلد ہیں، یعنی فقہ حنفی کی. ٹھیک ہے. یا ایک حدیث ہے شیخ صاحب، یہاں میری تو یہاں لکھا ہے 30,003 ہے. وَنْ أَعْرَجْ قَالَ مَا أَدْرَكْنَا النَّاسَ إِلَّا وَحْمُ مرقات کی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ جو کہہ رہے تھے کہ امریکہ مرقات میں باب قیام شہر رمضان میں حدیث 1303. اچھا. اور شیخ صاحب اجماع صرف یعنی شیخ صاحب میں اور اجماع بھی دکھا سکتا ہوں. یہ ہمارے پاس فقہ کی کتاب ہے الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 27. میں شیخ صاحب اجماع کی بات کر رہا ہوں. اس پر اجماع کے بارے میں بھی ایک بات بتا دوں شیخ، آپ اسے بھی سن لے. اس کے بطلان میں آپ کیا کہیں گے شیخ صاحب؟ جیسے طارق بھائی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، اس ٹاپک کو آپ خلفاء کی طرف لے جاتے ہیں. اس کا جواب دیجئے، خلفاء کے بعد کو مت چڑھیے، وہ دوسرے دن انشاءاللہ پھر چڑھیں گے شیخ صاحب. اور معجم الکبیر کی ایک روایت ہے 2171، سألت ربی، رسول اللہ فرماتے ہیں سألت ربی اربعا فاعطانی ثلاثا ومنع واحدة الا يجمع امتی على ضلالة فاعطانیها. رب نے مجھے وہ دیا. شیخ صاحب اگر اس کے بارے میں بھی آپ کچھ وضاحت کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا. شیخ صاحب بات آتی ہے اور اجماع کی قاری قال ابن عابدین کیا کہتا ہے؟ علیہ عمل الناس شرقا وغربا. شیخ صاحب یہ شرق و غرب کی بات ہے، تو ہم تو نہیں پڑھتے نا شرق و غرب. قال سہنوری صاحب کہتے ہیں والذی علیہ عمل الناس واستمر الى زماننا. شیخ صاحب کیا؟ ہم تو نہیں پڑھتے بھائی. شیخ صاحب میری دیکھو شیخ صاحب، اگر آپ ہماری بات ہماری کتب کے نہیں مانتے شیخ صاحب، یہ اصول ایسے ہے مناظرے کے کہ میں آپ کی کتاب نہ مانوں، آپ ہماری نہ مانے، تو پھر تو بات ختم ہوگی. شیخ صاحب آپ کہتے ہیں میں حناف کی کتابوں سے انہیں دکھاؤں گا بطلان، خلافت کی، تراویح کی، سب کچھ. شیخ صاحب اگر آپ اتنے بھی ماہر ہیں شیخ صاحب، مجھے ماہر ہے ایک حد تک، تو بتائیں شیخ صاحب اس اجماع کا جواب دیجئے. شیخ صاحب میں نے آپ کے لیے سوال رکھا، اور اس حدیث کا آپ ترجمہ کیجئے. شیخ صاحب آپ کیسے ترجمہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ہم ترجمہ کے جو ہم کرتے ہیں اردو میں، فارسی میں اور پشتو میں، اس کے تو اپنی بالکل معنی ہی نہیں ہے شیخ صاحب، کیونکہ آپ الگ طرح ترجمہ کرتے ہیں. ہم تو جب بھی کوئی کتاب کھولتے ہیں وہی معنی لکھتے ہیں، ہم وہی معنی لیتے ہیں محدثین سے وہی. حضرت حافظ صاحب، قاری صاحب نے جو پوائنٹ نکات اٹھائے ہیں نا، ان کا جواب لے لیتے ہیں شیخ اللہ یاری صاحب سے. جی سر، جی پھر آگے بات کریں. بہت شکریہ، بہت اچھا، تھینک یو سر. تو انہوں نے جو حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کہتے ہیں حدیث میں، یہ حدیث 2012 بخاری میں وہ عائشہ کی حدیث ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی ہے. تو انہوں نے اس حدیث کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے احادیث کو اچھی طرح سے پڑھیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس حدیث میں واقعاً لکھا کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں حدیث دکھا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ذرا اردو میں تھوڑی پریشانی، آپ پڑھیں تو ان سے ساتھ نہ ان سے تائید میں دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دیتا ہوں سامنے لے آئیں. جی دکھا دیتا ہوں ابھی. میں بس حدیث کھول دوں تو اس کو ڈھونڈنے میں کچھ بعض اوقات ٹائم لگتا ہے مجھے. کوئی بات نہیں، آپ کا ٹائم ابھی میں نے شروع نہیں کیا، وقت نہیں شروع کیا. کوئی بات، بڑی مہربانی آپ. ایک منٹ میں وہ حدیث یہ ہے میرے عزیزوں. جی شروع ہو گیا ٹائم، 5 منٹ. حدیث یہ ہے محترم ناظرین، کتاب بخاری میں حدیث 2012. وہ اس میں حدیث میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. دیکھیں وہ وہی ہے، زید بن ثابت والی حدیث ہے. اس میں الفاظ میں کچھ فرق ہے. اخبرنی عروہ، اور عروہ نے خبر دی ہے کہ عائشہ نے فرمایا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج من لیلۃ من جوف اللیل، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نکلیں. فصلی فی المسجد، انہوں نے مسجد میں نماز پڑھی ہے. وصلی رجال بصلاتہ، اور کچھ لوگوں نے ان کے نماز میں اقتدا کیا. ٹھیک ہے نا. فاصبح الناس فتحدثوا، پھر لوگوں نے صبح جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کیا. تو فاجتمع اکثر منهم فصلوا، اور پھر زیادہ لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے نماز پڑھی ہے.
فاصبح الناس فتحدثوا، اور پھر زیادہ لوگ جمع ہو گئے، پھر فکثر اہل المسجد، پھر لوگ زیادہ ہو گئے، من اللیلۃ الثالثۃ، تیسری رات، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله ثم خرج لصلاة الصبح فلما خرج الفجر أقبل على الناس فتشهد۔ پھر چوتھی رات کو اتنے لوگ ہوئے تھے کہ وہ مسجد میں جگہ نہیں تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور انہوں نے کہا فأما بعد فإنه لم يخفى عليكم علي مكانكم، مجھے پتہ ہے، مجھے آپ نے جو کام کیا ہے مجھے پتہ ہے آپ کا کیا کام کیا ہے، خشیت ان تفرض عليكم فتعجزون، مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ لازم ہو جائے اور آپ پھر اس کا تھاب نہیں لا سکو گے، ٹھیک ہے نا۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر علی ذلك، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور بات اسی طرح تھی۔ یہ عائشہ کی حدیث ہے۔ اسی حدیث کو زید بن ثابت دوسری طرح سے نقل کرتے ہیں، اسی واقعے کو۔ زید بن ثابت کے جو حدیث ہے وہ زید بن ثابت، دیکھیں زید بن ثابت کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ترجیحات ہے۔ جب احادیث میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ احادیث میں جب اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں تعادل و تراجیح آ جاتا ہے کہ ترجیح کس کے حدیث کی ہوتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے ترجیحات کی بات کر دوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں زید بن ثابت کی حدیث آپ کو دکھاؤں گا۔ دیکھیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پہلی بات ہے کہ روایت میں اس شخص کی روایت کو مقبولیت ملے گی اور اولویت ملے گی جس نے حدیث کو دیکھا ہے، اور جس نے نہیں دیکھا ہے اس کو اولویت نہیں ہے۔ عائشہ مسجد میں نہیں تھی، عائشہ رات کے وقت، رات کے نصف کو گھر میں ہوتی تھی۔ یہ کتاب ہے العدہ فی اصول الفقہ لابی اعلی الحنبلی۔ یہاں پر مرجحات میں جو اب دو حدیث میں اختلاف پیش آ جاتا ہے تو ترجیح کس کی؟ ان یکون احد الراویین مباشرا لما رواہ، ایک وہ حدیث ہے راوی ہے جس نے مباشر دیکھا ہے، لأن المباشر اعرف بالحال، اور جو مباشر ہے وہ عارف ہے، اور اس کی مثال بہت مشہور ہے، نکاح میمونہ ہے۔ میمونہ کی جو نکاح ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں کیا تھا یا محل کی حالت میں کیا تھا؟ حلال کی حالت میں کیا تھا نا۔ میمونہ خود کہتی ہے کہ مجھے حلال کی حالت میں نکاح کیا، عائشہ کہتی ہے نے احرام کی حالت میں کیا تھا۔ تو یہاں پر سب نے یہی کہا ہے کہ عائشہ کی حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، میمونہ کی حدیث کو مانیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلال کی حالت میں، احرام سے نکل کے، حج کے احرام سے نکل کر یا عمرے کے نکل کر انہوں نے نکاح کیا، کیونکہ وہ خود اس حدیث بات کا مباشر ہے۔ یا مثلا حدیث الرؤیت ہے، حدیث الرؤیت میں عائشہ کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے بخاری وغیرہ میں کہ دیکھا، رب کو دیکھا۔ یہاں پر کس کی حدیث مقدم ہوگی؟ یہاں پہ ابن عباس کی حدیث مقدم ہوگی، کیونکہ عائشہ نے پیغمبر سے یہ تو نہیں سنا کہ میں نے رب کو نہیں دیکھا ہے۔ عائشہ بتا رہے کہ میں نے کہیں بھی پیغمبر سے نہیں سنا کہ انہوں نے، اس کو اپنی اجتہاد بتا رہی۔ اس کے بہت ساری مثالیں کہ جو مباشر ہے وہ مقدم ہے غیر مباشر پر۔ اب آتے ہیں زید بن ثابت کی حدیث کی طرف۔ زید بن ثابت، اسی حدیث کو میں نے کئی دفعہ دکھا دیا کہ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی نہیں ہے، عائشہ کے حدیث میں بھی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تراویح پڑھائی ہے، لوگوں نے اپنے سے اقتداء کیا، ٹھیک ہے، لوگوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اقتداء کیا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں بھی یہی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں بہت زیادہ ہے کہ لوگ اقتداء کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کاٹ کے گھر میں واپس آ جاتے تھے۔ اچھا، زید بن ثابت کی جو حدیث ہے وہ کون ہے؟ کیا ہے بھائی؟ وہ یہ ہے، زید بن ثابت کی جو حدیث ہے یہ بخاری ہے، چابدار احیاء تراث العربی ہے، ملاحظہ کریں باب صلاۃ اللیل، حدیث نمبر 731 ہے، اور بھی مقامات پر ہے۔ عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ بنایا تھا۔ یہ عائشہ کی حدیث میں بھی ہے، اس سے اوپر 730 میں بھی یہی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجر بالليل فثاب اليه الناس فصلوا وراءه۔ یہ بھی تراویح کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چٹائی تھی، اس چٹائی کو دن میں وہ بچاتے تھے، رات کو اس کا حجرہ بناتے تھے، تو لوگوں نے ان کو دیکھا، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اس میں بھی امامت کا نہیں کہ پیغمبر نے ان کو فرمایا کہ آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو۔ زید بن ثابت کی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ بنایا تھا، وہاں اس میرا خیال ہے کہ وہ چٹائی کا تھا، فی رمضان، شہر رمضان میں، فصلی فیہا لیالی، وہاں پہ کچھ رات وہ نماز پڑھتے، فصلی بصلاۃ ناس من اصحابہ، تو لوگوں نے ان سے اقتداء کیا، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔
فلما علم بهم جعل يقعد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جعل يقعد آپ کو پتہ ہے، قعد نہیں فرمایا، جعل يقعد، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ جاتے، جماعت کو توڑ دیتے، ٹھیک ہے نا، جماعت کو توڑ دیتے۔ تو ان دو حدیث میں اتنا وہ اختلاف نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز میں لگے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر آپس میں صبح انہوں نے بات کی، اگلی رات کو زیادہ لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز بار بار توڑ دی، ایک دفعہ نہیں، جعل يقعد، وہ بیٹھ جاتے۔ اچھا، یہ استمرار پہ دلالت کرتی ہے۔ فخرج الیہم، ان کی طرف نکلے، قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی کیا حرکت ہے، فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ مسجد سے بھی نکال دیا شیخ صاحب، اور نماز تراویح بھی توڑ دیا۔ اچھا، اور پھر زید بن ثابت کے حدیث نمبر 6، بس یہ حدیث بھی پڑھو شیخ صاحب کو، 6113 میں یہی واقعہ ہے۔ فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب فخرج الیہم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے رات آئے نہیں مسجد میں، تو صحابہ نے کیا کیا، صحابہ نے آوازیں بلند کی، نعرہ بازی کیا، اپنی آوازیں بلند کیا، یا ایھا الذین آمنوا بلی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آواز بلند نہ کیا کر رسول کے دربار، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر انہوں نے آواز بلند کی کہ آ جاؤ نماز پڑھو، اور انہوں نے گھر پہ پتھراؤ کیا، وحسبوا الباب، حسباب کہتے ہیں پتھر کو، پتھر پھینکے ہیں پیغمبر کے دروازے پر، فخرج الیہم مغضبا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب کے ساتھ نکل آئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو یہ زید بن ثابت کی حدیث ہے، عائشہ کی حدیث ہے، ان دونوں بعض باتوں میں یہ موافق ہیں، بعض باتوں میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مقدم کون ہے، زید بن ثابت کی حدیث مقدم ہے کیونکہ وہ مباشر ہے۔ اب آپ فرمائیں جی، کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں محمد ادریس صاحب؟ اچھا، آپ نے جو بات اجماع کی ہے نا، اجماع نہیں ہے صحابہ کی، اگر ملا علی قاری نے کہا کہ یہاں پہ اجماع ہے، یہ غلط ہے، اجماع نہیں ہے، اجماع بہت وجوہات ہیں، ابو ہریرہ کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تراویح نہیں پڑھائی، اچھا، ابی بن کعب کا قول ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ابو امامہ الباہلی کا قول ہے، پھر عمر بن الخطاب کا اپنا قول ہے، اور پھر کوئی ایسے، اب دیکھیں اجماع، ایک شخص اگر اجماع کا ادعا بھی کرتا ہے نا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت میرا بھی تھوڑا سا اشکال ہے، میں پیارے بھائی علامہ مولانا جناب محمد ادریس صاحب سے ناراضگی معاف، میں جو کوئی سوال اٹھاتا ہوں تو اپنی سمجھ کے لیے اٹھاتا ہوں، اور کوئی مد مقابل جو میرے شرکائے گفتگو علماء ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھی میں کسی کو سائڈ لے رہا ہوں، اللہ جانتا ہے میرے ذہن میں کوئی نکات آتے ہیں۔ آپ نے اگر کہا ہے کہ اجماع ملا علی قاری نے فرمایا ہے، تو یہ اجماع صحابہ کا فرما رہے ہیں، تو اگر اجماع صحابہ اور سنت عمل ہے تو ابو بکر صدیق کے دور میں یہ کیوں نہیں بجا لایا؟ اتنی سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں، اور سنت موقدہ کو چھوڑنا باجماعت اب کے علماء کا فتویٰ ہے، یہ گناہ ہے، وہ آدمی گناہ گار ہے۔ اگر مستحبات ہو تو مستحبات کو ہم چھوڑ دینا اہل سنت، تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن سنت موقدہ کو ادا نہ کرنا جان بوجھ کر بلا عذر، یہ قابل، یہ کریں جرم ہے، یا قابل گناہ، یہ گناہ ہے۔ تو جب یہ آپ اجماع کہتے ہیں، صحابہ کا اجماع ہے، تو ابو بکر صدیق کا دور اور حضرت عمر فاروق کا کچھ لمحات، پھر یہ سنت موقدہ کیوں نہیں؟ اور وہ جن لوگوں نے ادا نہیں کی باجماعت، وہ ان کو کس کیٹیگری میں ہم رکھیں گے؟ یہ میرے ذہن میں رکتا ہے، کوئی اس میں ناراضگی والی بات نہیں۔ طارق بھائی میں آپ کا جواب دوں گا، آپ کا ٹائم لگا، اس کو بھی ساتھ ایڈ کر لیں، اچھی بات ہے۔ طارق بھائی آپ کا سوال یہ ہے کہ عمر ابو بکر صدیق نے کیوں تراویح نہیں کی؟ دیکھیں شیخ صاحب نے حدیث بھی پڑھ لی، بات نہیں کر رہا، دیکھیں کیوں کی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس کی جواب دوں گا، آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں۔ شیخ صاحب نے حدیث پڑھی الامر علی ذالک، یہ امر ویسے ہی تھا، یہ جو فعل رسول اللہ نے 3 دن تراویح کی پھر نہیں پڑھی، شیخ صاحب نے حدیث کا معنی بھی کیا لازم ہو جاتا، پھر اس وجہ سے رسول اللہ نے چھوڑ دی، لوگ بعض منفرد پڑھتے تھے، بعض جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، تسلسل جاری رہا، یہ امر ویسے ہی چلتا رہا۔ عمر ابن ابو بکر آپ کی آواز نہیں، شیخ صاحب میں آواز نہیں سن رہا، آپ کی آواز نہیں آ رہی، عفواً۔ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کذب افتراء کرنا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ آپ ہمیں وہ حدیث دکھائیں، وہی 2012 حدیث کوئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اپنے فرادہ، عائشہ کی بھی وہی تھی، جھونپڑی بنا کر، تو صحابہ نے پیچھے اقتداء کیا، ٹھیک ہے نا،
اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی پتہ چل جاتا وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ان کو مسجد سے بھی نکال دیا, ٹھیک ہے نا. پھر صحابہ نے پتھراؤ کیا گھر پہ, پھر وہ غضب کیا کہ بھائی تم پہ لازم آ جائے گا, یعنی میرے نزدیک یعنی عذاب لازم آئے گا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے 3 دن نماز پڑھائی ہے, وہ حدیث دکھائیں ہمیں, ٹھیک ہے, ان کو الفاظ دکھائیں حدیث کہیں نہ کہیں کہ ہم 2 آدمی اس سے سوالات کر رہے ہیں اور وہ اکیلے ہیں. جی آپ قبلہ ڈبل ٹائم لے لیں. میں ناراض نہیں ہوتا, نہیں میں ناراض نہیں ہوں, سب ٹائم آپ بھی لیں میں بھی لوں گا, کوئی بات نہیں. میں مختصر سی بات رکھوں گا, ایک بات نہیں. شیخ طارق بھائی آپ کی جو بات تھی وہ شیخ صاحب تو غصہ ہو جاتے ہیں اس حدیث پر. آپ کی بات تھا کہ سوال کا جواب یہ ہے, وہ حدیث جو بول رہا ہے 6113 میں, اس کا بھی جواب ہے. شیخ صاحب آپ کے طارق بھائی آپ کا میں جواب دے دوں. یہ تفرق تھا, رسول اللہ نے جب ڈرتے تھے رسول اللہ کے لازم نہ ہو جائے, اس وجہ سے صحابہ بعض منفرد پڑھتے تھے, بعض جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ تسلسل چلتا رہا. ابو بکر صدیق کے وقت بھی ابو بکر صدیق ڈرتے تھے کہ میں کچھ کام نہیں کروں گا, ویسے ہی چلنے دے جیسے چلے گا. اس کے بعد عمر ابن الخطاب نے جماعت دیکھی, جہاں وہ حدیث بھی آتا ہے بعض لوگ اکٹھے پڑھ رہے تھے, بعض لوگ منفرد نماز پڑھ رہے تھے. 2010 حدیث بخاری کی, وہاں جب عمر نے دیکھا کہ عمر ابن الخطاب نے دیکھا رضی اللہ عنہ کہ وہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے, اس نے صرف ایک امام ان کے لیے منتخب کیا اور جماعت شروع ہو گئی. اس پر تسلسل جاتا رہا الان آج تک. بس یہی بات تھی. اس وجہ سے نہیں, اس میں سوالات ہیں نا سر, اس میں تھوڑے سے کچھ اشکال پیدا ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اشکال پیدا ہوتے تو کریں, سوال کریں. چلو وہ یہ ہے نا کہ اگر تو آج ہم اس کو جب سنت موقدہ کہتے ہیں, اور آج کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہیں, تو یہ اب تو وہ پہلے جب یہ سنت موقدہ تھی, یا حضور پاک سے بھی ان کا صحابہ کا یہ اجماع ہے, کیا صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ امت کا اجماع ہے؟ جب صحابہ کا اجماع ہے تو پھر تو وہ چیز ضروری ہو گئی نا. میں ایک بھائی طارق بھائی, میں ایک سوال آپ سے بھی کروں گا اور شیخ صاحب سے بھی کروں گا. آپ کے لیے جواب ہوگا, شیخ صاحب کے لیے سوال ہوگا. شیخ صاحب آپ اس چیز کی جواب دے دیجیے. شیخ صاحب اس کا جواب دے دیجیے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہتدین. شیخ صاحب یہ بھائی طارق بھائی آپ کا لیے بھی ایک دلیل بن جائے گا, اور شیخ صاحب اس کا جواب دے گا, پر موضوع کو ہٹائے گا نہیں, کہے گا کہ یہ خلفاء کے راشدین کی ایمان کی بات ہو گئی, یہ وہ ہو گئی. اس کا جواب آپ دیں گے شیخ صاحب, یہ حدیث کی جواب دیں گے. اور دوسری بات ہے ہماری, وہ بات کیا, یہ ہمارے لیے سنت کیا ہے. شیخ صاحب آپ سنیں, آپ بھی سنیں بھائی طارق بھائی. سنت المؤکدۃ ما واظب علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء الراشدین, ہمارے لیے, ہاں میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں, ہمیں اس موقف کو نہیں چھوڑنا چاہیے. میری عرض سنیں, اس موقف کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ علیکم بسنتی. ہم جو پڑھتے ہیں نا علماء کا, تو اس میں بڑی دلیل ہمارے پاس یہی ہے. ہم اس کو جو خلفاء کی سنت بناتے ہیں نا, تو پھر تو سنت ہے, پھر تو آپ کا ٹھیک ہے, آپ موقف ہے, کوئی دوسرا مد مقابل مانتا ہے یا نہیں مانتا. آپ جب اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر اس کی فرضیت یا اس کو واجبیت یا اس کی سنت موقدیت لاتے ہیں نا, وہ مناسب نہیں ہے. اگر اس کو خلفاء سے جوڑ لیں تو پھر بات بنتی ہے, اور درمیانی پیریڈ میں وہ نہیں ہے اس میں. آپ یہ تو اس پر پھر زور دینا چاہیے. سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ علیکم بسنتی والی ہونی چاہیے. بھئی یہ خلفاء راشدین کی جو سنت ہے, اس لیے ہم اہل سنت جو ہے نا اس کو سنت سمجھتے ہیں, اور یہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. طارق بھائی میں اپنے مذہب پر متعصب نہیں ہوں. دیکھو شیخ صاحب یہاں ہیں, میں ایک بات کہنا چاہوں گا, یہ دلیل بھی ہے, پر ہمیں تراویح پر دلیل ہے. میں شیخ صاحب سے بہت سوالات کروں گا, آپ سنیے. شیخ صاحب اس کا جواب دے دیجئے جو دلیل میں نے پیش کی. علیکم. میں نہیں کرتا, آپ کریں بس. نہیں کچھ بات نہیں, آپ بھی بات کریں. شیخ صاحب کوئی سوال کا جواب دینا چاہیے کہ میں تھوڑا سا زیادہ بول گیا نا, تو درمیان میں کوئی بات نہیں. طارق بھائی میں نہیں ناراض ہوتا, تو میرے بھی یہ ذہن میں تھے, تو موقع بھی تھا. بالکل حق ہے, ہم پر آپ کا حق ہے. شیخ صاحب پر آپ کا حق بنتا ہے, سوال کریں ہم سے. جی میں نے موقع کی مناسبت سے تھوڑے سوالات کیے ہیں آپ کو, اور میرے جو ناظرین اہل سنت بھائی ہیں وہ خفا نہ ہونا اس بات سے, میں ان سے بساد احترام. نہیں ہمارے پاس دلیل ہے, روزی کی بھی دلیل ہے. ہم ویسے نہیں اوپر اٹھتے, کیونکہ ہم کیوں جاہلانہ دفاع کریں اگر کچھ ہے نہیں. ہمارے پاس بھی کچھ ہوگا, شیخ صاحب کے پاس بھی کچھ ہوگا, اس لیے ہم دونوں بیٹھے ہیں. چلے اب آپ شیخ صاحب سے کوئی جو ان کے سوالات ہیں نا, کہ وہ شیخ صاحب کے لیے میں نے سوال, اہم سوال, تو شیخ صاحب کو تو میں نے سوال بتایا, اگر شیخ صاحب جواب دیں. جو پتھر مارے, جو ان کو اتنا مطلب ہے, جو اس طرح کی باتیں, ان کا جواب دے دیتا ہوں. شیخ صاحب اس نے حدیث پڑھی, شیخ صاحب نے حدیث پڑھی 6113. شیخ صاحب وہی حدیث ہوگی نا, 6113.
جی جی دیکھو شیخ صاحب، وہ بات ہو رہی ہے بابو ما یجوز من الغضب من الغضب وشدت لامر اللہ، وہ بعض صحابہ کی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے بعض صحابہ منافقین تھے، بعض صاحب تنگ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی بات ہو رہی ہے شیخ صاحب. آپ نے کہاں کی حدیث کہاں فٹ کر دی؟ اور پھر ٹھیک ہے کہ ہم رمضان کی بات آئی ہے، رمضان کی بات، اس لیے اپنے حدیث کو شخص بواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ صحابہ میں منافقین تھے. ابھی یہی تو ہمارا سارا آپ سے لڑائی اسی بات پر ہے. 10 منافقین تھے. صحابہ میں منافقین تھے نہیں، آپ سب کو کہتے ہیں، آپ سب کو کہتے ہیں، آپ سب کو کہتے ہیں شیخ صاحب. میں سب کو نہیں، کوئی شیعہ نہیں ہے کہ سب صحابہ کو منافق ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ میں نہیں، منافقین بعض آپ جو اپنے آپ کے انگلی کو شمار صحابہ ہیں جو آپ ان کو برا بلا نہیں کہتے، مومن ان پر آپ کچھ نہیں تو وقلیل من عباد الشکور وقلیل ما هم یؤمنون. یہ قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ وقلیل من عباد الشکور. جی شیخ صاحب ہماری ٹاپک جو ہے نا وہ تراویح پہ ایمان پہ. ابھی آپ کے دیکھیں، آپ کی پہلی بات یہ ہے، دیکھیں میرے بھائی، کہ آپ کے پاس حدیث نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے اقتدا کیا. زید بن ثابت بتا رہے ہیں کہ جو ہی پیغمبر کو پتہ چلتا کہ یہ لوگ میرے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے. دیکھیں یہ نماز کی توہین کرنا یہ بہت غلط بات ہے. ایک نماز جو مسنون ہے، جو سنت ہے، جو اللہ کی جانب سے ہے، اس کو توڑ دینا. آپ مطالعہ نہ کرو نا، میری بات سنا کرو یار، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. کتاب کو بند کریں. ہاں، اس کو توڑ دینا یہ عام آدمی نہیں کرتا بھائی. اگر آپ کے شہر میں ایک عالم کے پیچھے لوگ اقتدا کر رہے ہیں، وہ نماز کے درمیان ایک ساتھ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا، بلا وجہ، تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس کے پیچھے پھر تو کبھی اس کو نماز نہیں پڑھیں گے نا، کہ یہ کیسا آدمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھیں تو بیٹھ جاتے ہیں. پھر ان کو مسجد سے بھی نکال دیا، اور پھر مدح بھی نہیں کیا کہ تم لوگوں نے اچھا کام کیا. فرمایا قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، میں نے دیکھا کہ تمہاری کیا حرکت ہے، میں نے تمہارے فعل کو دیکھا ہوا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے. یہ مدح کے الفاظ نہیں ہیں. پھر ان کو مسجد سے بھی نکال دیا. اگر واقعاً گھر میں نماز پڑھنا زیادہ مستحب ہو تو خود کیوں مسجد میں پڑھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ خود کیوں پڑھ رہا ہے مسجد میں؟ تو مطلب یہ ہے کہ مسجد، وہ بھی مسجد کون سا مسجد ہے نبی؟ ما بین قبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ وہاں پر ایک رکعت نماز 1000 دوسرے مساجد میں 1000 نماز کے برابر، ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آپ کہتے ہیں کہ حدیث 6113 میں کہ یہ منافق تھے، یہ لوگ منافق تھے. بھائی یہاں پہ دیکھو کہ وہی لوگ جو آیت انہی کے جواب میں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب فخرج اليهم مغضبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم، کہ تم ابھی تک اسی اپنی حالت میں لگے ہوئے کہ میرے پیچھے تم نوافل میں اقتدا کرو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو عملاً سمجھا دیا تھا کہ ان کا فعل باطل ہے، نماز کے درمیان بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے نا. تو اور جاؤ اپنے گھروں میں پڑھو، اور تم اسی حالانکہ مجھے فرمانا ابھی مجھے گمان ہے کہ تم پہ لازم ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز واجب ہو جائے گا نا، آپ نے یہی کہا تھا کہ نماز فرض ہو جائے گا. یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ نماز میں کیا کہا تھا؟ میں نے لازم کہا تھا اور آپ نے بھی لازم کہا تھا. وہ فرض جو ہے اور واجب وہ دوسرے مفتی نے کہا تھا. وہی لازم ہے. اگر نہ پڑھے تو گناہ ہے نا، اگر نہ پڑھے گناہ، ترک نہیں کر سکتے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے شب معراج وعدہ دیا کہ میں 5 نمازیں 50 کا میں جزا دوں گا، اس کو میں لا یبدل القول لدی، میں اس کو کبھی چینج نہیں کروں گا، تو نیا نماز تو آ نہیں سکتا. پھر دیکھو نماز ایک اچھی چیز ہے، نماز پڑھنا. نماز پڑھنے کی وجہ سزا نہیں دیا جاتا. اگر لوگ نماز پڑھیں نا، نماز پڑھیں آپ، اس کو اللہ سزا دے دے کہ ایسی نماز واجب کر دے جس کو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. جی پڑھنا ہی اس کا ناممکن ہو یا بہت ہی مشقت کا سبب ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا بھائی. یہ کوئی عقل کی بات ہے، قرآن کے خلاف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یرید اللہ بکم اليسر. اور پھر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنی ان کی سنن ہے، سب پہ مواظبت کرتے تھے. بلکہ یہ دیکھو یہ احادیث ہیں یہاں پر کہ احب الاعمال ما دوم علیہ وان قل، بہترین افضل عمل وہی ہے کہ قلیل بھی ہو نا اس پہ دوام کیا جائے مداومت کے ساتھ. اس کے بہت سارے احادیث ہیں.
کہ اور عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نماز پڑھتے تھے کبھی اس کو ترک نہیں کرتے تھے. اذا صلی صلاۃ اثبت علیہا، کہ اس پہ وہ ثابت رہتے تھے، کبھی اس کو ترک نہیں کرتے تھے. اچھا میں ایک یہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں اگر مجھے مل جائے. دیکھیں یہ کہ مداومت کی وجہ سے کسی عمل پہ وہ اگر مستحب ہے وہ فرض ہو جائے، یہ کبھی ہوا نہیں ہے، اور نہ کوئی قرآن میں کوئی قاعدہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کے کتابوں سے دکھا دیا تھا، آپ کے علماء نے خود اشکال کیا تھا. حافظ ابن حجر کا استاد عبد الرحیم العراقی، اس نے کہا اس اشکال کا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کوئی حل کر سکے کہ مواظبت کی وجہ سے اس کو عمل پہ کیا جائے، اس کو واجب بنایا جائے. دیکھو یہ بخاری ہے، میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں، یہ بخاری. یہاں پر ملاحظہ کریں، وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ باب احب الدین الی اللہ ادومہ. بخاری کی ہے، حدیث نمبر 43 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ بجا لائیں. فرمایا کہ علیکم بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا. اللہ کبھی نہیں تکتا، آپ تک جاتے ہیں نا، آپ تو اللہ عبادت سے تو نہیں تکتا، آپ اللہ کی عبادت سے تک سکتا، اللہ نہیں تک سکتا، تو ہمیشہ بجا لایا کرو. بھلے میں آپ کو حدیث دکھاؤں، یہ عائشہ کی حدیث ہے کہ میں ایک اور حدیث ہے عائشہ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ حدیث نمبر 1970 بخاری میں، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہترین نماز وہی تھی جو اس کو انسان ہمیشہ پڑھے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، توڑی کیوں نہ ہو. اور کوئی نماز پڑھتے تو پھر اسے ہمیشہ خود مداومت سے پڑھتے تھے. تو مداومت کرنے سے یہ کوئی چیز واجب نہیں ہوتا، وہ سب چیزیں واجب ہو جاتی، کیونکہ وہ سب نے کاموں میں مداومت کرتے تھے. وہ مسواک لگانے پہ مداومت کرنا، مثلا پاکیزگی پہ مداومت کرنا، بہت ساری سنت کی چیزیں، ٹھیک ہے نا، بے شمار، وہ سب واجب ہونے چاہیے، کوئی چیز واجب نہیں ہو. تو یہ خشیہ افتراض جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خشیت، یہ ڈر تھا کہ نماز واجب ہو جائے، یہ بے جا چیز ہے. جس چیز کا ڈر تھا وہ عذاب تھا، کیونکہ صحابہ نے بدعت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے گھر پہ پتھراؤ کیا. اب آپ نے جو سوال کیا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدی، یہ ہمارے نزدیک صحیح حدیث ہے، لیکن خلفاء الراشدین المہدیین کون ہے؟ الخلفاء الراشدین المہدیین کون ہے بھائی؟ جس کی خلافت اللہ کی جانب سے ہو. جس شخص کو تیمم نہیں آتا بھائی، وہ کیسے خلیفہ راشد مہدی ہو سکتا ہے؟ خلیفہ راشد مہدی تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. دیکھو ایک تم آپ کی کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، یہاں پہ کتاب الحیض ہے، وہاں پہ باب التیمم ہے. یہاں پر ملاحظہ کریں، یہ حدیث نمبر ہے 706، 368 بنتا ہے بغیر اس کے تکرار کے. تو اس حدیث میں واضح طور پر ہے، اگر آپ پڑھنا کہتے میں پڑھ لیتا ہوں کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اور عمار بن یاسر دونوں کو وہ تیمم سکھا دیا ہے. اور قرآن کی آیت ہے بھلے او لامستم النساء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تم جنوب ہو جاؤ پانی نہ ملے تو تیمم کیا کرو. عمر بن الخطاب فتویٰ دیتا ہے، ایک آدمیوں سے آتا کہتا ہے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے اور میں جنوب ہو جاتا ہوں، کہتا ہے نماز نہ پڑھ. قرآن کی مخالفت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. دیکھیں ایک شخص جو مخالفت کرتا ہے پیغمبر کی، اور ثابت بھی ہے کہ پیغمبر نے سکھایا، قرآن کی آیت بھی ہے، جو مخالفت کرتا ہے اتنی واضح طور پر، جو سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ پانی نہیں ہے تو تیمم، یہ خلیفہ راشد مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور بھی اگر میں شروع کر دوں متائن پر تو متائن کا باب تو بہت وسیع ہے. تو یہ بالکل مہدی نہیں ہے اور راشد نہیں. خلیفہ راشد کون ہے؟ وہ جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علی علیہ السلام فقط اطاعنی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. یہ خلیفہ راشد ہے. خلیفہ راشد اہل بیت طاہرین علیہ السلام، خلیفہ راشد مہدی اہل بیت علیہ السلام. خلفاء ثلاثہ یہ خلیفہ راشد نہیں ہے، ان کی خلافت تو بلکہ ہم تراویح کی بحث کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ اس بدعت اس شخص نے بنایا. اگر بدعت اس نے بنایا، ٹھیک ہے نا، اور خود بھی کہتا ہے یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے. تو عرض ہے جی سر. شیخ صاحب آپ نے گفتگو کی، اب 1-2 منٹ میں بھی گفتگو کر لوں گا. شیخ صاحب آپ ناراض مت رہیے. شیخ صاحب آپ نے مواظبت کی بات کی کہ واجب ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا. فرض جو دلیل قطعی پر ثابت ہو، واجب وہ ظنی دلیل سے ثابت ہو، اور سنت اور موقع اس پہ تسلسل اور یا 1-2 بار کیے اس سے ثابت ہوتا ہے. یہ میں آپ کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مواظبت کی بات کی، کہ میں نے واجب کی بات میں نے نہیں کی، واجب نہیں. اور بات یہ آ رہی شیخ صاحب آپ نے کہا کہ یہ تراویح جو ہے رسول اللہ نے اس لیے نہیں کی، ہم کہتے ہیں کہ
وہ فرض ہو جائیں گے یا واجب ہو جائیں گے. شیخ صاحب فرض واجب اللہ نے اگر حکم کیا ہوتا تو پھر اللہ کو پسند آ گیا ہوتا, پھر اگر قرآن میں حکم کرتے یا رسول اللہ کو وحی کرتے پھر یہ نماز پڑھو, فرض پڑھو. اچھا تو اللہ ایسا چیز واجب کر سکتا ہے جو مسلمان بجا نہیں لا سکتے؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے, آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا چیز واجب کر سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو ہر چیز خیر ہے, ٹھیک ہے, پوری شریعت ہدایت کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور اللہ تعالیٰ ایسی چیز ہم پہ واجب نہیں کرتا جس میں ہماری فلاح و بہبود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا آپ کے ذہن میں ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو, جیسے آپ لوگ عائشہ کی حدیث ہے کہ انی خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا, ہم کہتے ہیں کہ یہ عذاب کی حدیث ہے, کیونکہ صحابہ نے پتھراؤ کیا تھا گھر پر, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم اسی عمل پہ رہو گے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پہ عذاب نازل نہ ہو جائے, عذاب یعنی لازم نہ ہو جائے. آپ کہتے ہیں اس سے مراد تراویح ہے کہ تراویح واجب نہ ہو جائے, اور تراویح واجب ہو جائے تو کوئی اس کو بچا نہیں لا سکتا. تو یہ دیکھیں آپ واقعاً آپ کی سوچ یہی ہے, جب اللہ نے بار بار قرآن نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی عبادت کرو, اللہ سے ڈرو, ٹھیک ہے نا. تو اللہ ایسی چیز کو واجب کر سکتا ہے اپنی قرآن کے خلاف, اپنی اور کہ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو واجب کرے جو امت کی فلاح و بہبود میں بھی نہیں, اس کے صلاح میں بھی, وہ بھی کس لیے انہوں نے ایک اچھا کام بجا لایا کہ نمازیں پڑھی ہیں. ٹھیک, یہ ہو سکتا ہے, یہ تو ایک کا ہے. مجھے 3 منٹ دے دے پلیز شیخ صاحب, آپ یہ بہت ٹائم لے لیں, 3 منٹ دے دے, میں جواب دے دوں. ایک جوک ہے, میں جواب بالکل دے نہیں رہا. جی نہیں ویسے شیخ صاحب میں جواب دے نہیں پا رہا. شیخ صاحب آپ نے ٹائم دے دیا, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, اس لیے میں ٹائم دوں گا کہ مجھے علم آ جائے آپ سے جو آپ نے کی. شیخ صاحب بات آتی ہے نا, بات آپ نے جو کی اس سے میں آتا ہوں علیکم بسنتی کی جو بات آپ نے کی, جو آپ نے حدیث پڑھی کہ آپ کے خلفاء یا عمر ابن الخطاب کو تو تیمم بھی نہیں آتا تھا. شیخ صاحب بات یہ ہے کہ عمر ابن الخطاب بہت تقویدار آدمی تھے, اس تقوی کی وجہ سے اس نے کہا پہلے اگر پانی مل جائے, پانی کی وجہ سے اس کا حدیث کا جواب سن لیجیے. شیخ صاحب نے اعتراض کیا عمر ابن الخطاب پر کہ تقوی کی وجہ سے اس نے یہ اختیار کیا تھا. ہمارے علماء پاس کہتے ہیں کہ تقوی کی وجہ سے تھا, کیونکہ عمر ابن الخطاب بہت تقویدار تھے, اس لیے وجہ سے کہا کہ اگر پانی مل جائے تو کرے, تشدد کی وجہ سے, اور نہیں اس میں بات نہیں ہے. وہ آپ جو باتیں کرتے ہو تعویلات آپ کرتے ہیں شیخ صاحب. اور بات آتی ہے کس کا تقوی زیادہ ہے, تقوی کا اقتضاء یہ ہے کہ آپ قرآن کی مخالفت کریں, سنت کی مخالفت کریں. تو عمر بن الخطاب کا تقوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا. شیخ صاحب مجھے 2 منٹ دے دیں شیخ صاحب پلیز, پھر آپ بات کریں شیخ صاحب, اپنی بات کریں. شیخ صاحب وہ بھی انسان تھے, انسان سے کبھی اگر قرآن ہمیں بھی آتا ہے قرآن, کبھی کبھی انسان آیات بھول جاتا ہے, کبھی کبھی سچ بول رہا ہوں شیخ صاحب, انسان عاجز ہے, خلق الانسان ضعیفا. شیخ صاحب آپ کیوں نہیں اس کو رکھتے ہیں, آپ بس اسی آیات کو پکڑے ہوئے, اس حدیث کا جواب میں نے دے دیا شیخ صاحب. اور آپ نے بات کی شیخ صاحب پر تھوڑا وداؤٹ ٹاپک کی, ٹاپک سے تھوڑا ہٹ گئے تھے, لیکن آتے ہیں بدعت کی طرح. آپ کہتے ہیں تراویح بدعت ہے. شیخ صاحب میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی جماعت کی بات ہے, ہمارے علماء بھی کہتے ہیں افضل جماعت میں اگر گھر میں کرے نماز ہو جاتی ہے. بعض علماء کہتے ہیں افضل بھی گھر میں ہے, تراویح گھر میں پڑھ جائے تو ٹھیک ہے. شیخ صاحب یہ میں بدعت کی بات تو ختم ہو گئی جماعت میں, اب بات آتے ہیں تراویح رسول اللہ سے ثابت ہے کہ نہیں. شیخ صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے دکھائیں کہ حدیث میں تراویح کا لفظ آیا ہے کہ نہیں. شیخ صاحب سن لیجئے, مصنف ابن ابی شیبہ میں 7772 حدیث ہے. حدثنا فضل ابن دکین رحم اللہ علیہ عن سعید ابن عبید رحم اللہ علیہ ان علی ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کان یصلی بهم فی رمضان 5 تراویحات ویوتر ب3. یہ تراویح کا لفظ آتا ہے شیخ صاحب, یہ پیغمبر کی حدیث نہیں ہے بھائی, یہ بعد کی حدیث ہے نا. میں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی احادیث میں نے کہا تھا نا. تو آپ کا کیا موقف ہے کہ کس کتاب کی حدیث لام شیخ صاحب؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں تراویح کا لفظ آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کا لفظ نہیں تھا. نہیں. تو آپ نے جو حدیث پڑھی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے, بعد کی بات, زمانے کی بات ہے. بات کی بات ہے شیخ صاحب. یہ تو آپ نے جواب دے دیا شیخ صاحب, تعویلی نے جواب دے دیا. شیخ صاحب اب آتے ہیں المصنف ابن ابی شیبہ. حدیث پڑھو نا, حدیث میں یہ تو وہ حدیث آپ سے پہلے بھی پڑھا تھا مفتی صاحب نے. اچھا ابھی میں آپ کو جواب دے دوں. شیخ صاحب 2 جواب دے. وہی 20 رکعت والی 4 تراویحات کے ساتھ. ہاں شیخ صاحب ایک اور حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, یہ حدیث ہے 20 کی, پر یہ ضعیف ہے شیخ صاحب. میں یہ بتا دوں شیخ صاحب, اس کا جواب سن لیجیے 1 منٹ سے. یہ حدیث جو ہے تراویح کے رسول اللہ سے جو ثابت ہے وہ ضعیف ہے شیخ صاحب.
اور اس پر عملی تواتر ہے اور عملی اجماع ہے شیخ صاحب، اس وجہ سے اسے ذوف آتا ہے، اسے قوت آتا ہے شیخ صاحب. یہ آپ کو اصول حدیث میں پتہ ہے شیخ صاحب، مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں. جب حسن لغیر ہی جب حدیث ہوتی ہے اس کچھ اور چیز ہوتا ہے جو اسے قوت دیتی ہیں، تو اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے مگر اس پر عملی تواتر ہے اور عملی اجماع ہے شیخ صاحب، اس وجہ سے حدیث قوت میں آتی ہے شیخ صاحب. اب اس کا بھی جواب تھوڑا کر دیجیے شیخ صاحب وضاحت سے. جی سر، میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پہلی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمر بن الخطاب کو بڑا تقویٰ تھا، تقوی کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ نماز نہیں پڑھو، ٹھیک ہے نا، تقوی کی وجہ سے انہوں نے فتویٰ دیا تھا. ہاں تقوی کی وجہ سے، اب ان کے تقویٰ بہت زیادہ ہے تو تبھی تقویٰ کی وجہ سے انہوں نے، تقویٰ ان کا زیادہ تھا، اس لیے جس شخص کے پاس جنوب پانی نہیں ہے اس کو فتویٰ دے دیا کہ تم نماز نہیں پڑھو. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، ملاحظہ کر، صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے نا، کتاب التراویح، کتاب الحیض، باب التراویح، باب التیمم. عمر نے کیا کہا تھا؟ لا تصلی، کہا تھا کہ تم نماز نہ پڑھو. اس شخص انی اجنبت فلم اجد ماء فقال لا تصلی، تم نماز نہ پڑھو. جو ایک بات تقوی شخص ہے وہ کسی کو نہیں کہتا کہ تم نماز پڑھو. وہ اسی حدیث ہے جس میں حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تقوی کی وجہ سے اس نے فتویٰ دیا، اس نے نماز نہ پڑھنے کی اس نے فتویٰ دیا. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں نماز نہ پڑھنا کیا وہ ہے. نماز نہ پڑھنا یعنی انسان کافر ہو جاتا ہے. یہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان اور شرک اور کفر کے درمیان جو پردہ ہے، جو فاصلہ ہے، وہ ترک نماز ہے. بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ترک نماز جو ہے یہ شرک اور کفر، اس کو کفر کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے وہ تقوی زیادہ ہے. سبحان اللہ، کیا تقوی ہے؟ تقوی کیا ہے؟ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. سورۃ النساء میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماشاء اللہ، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خلیفہ راشد مہدی ہے جو فتویٰ دے رہا کہ نماز نہ پڑھ، قرآن کی مخالفت. قرآن کیا فرمائے؟ بلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری مسجد الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. یہ اور مسئلہ ہے. او کنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منکم من الغائط، اگر تم مریض ہو، بیماری کے حالت میں جو ہے غسل نہیں کر سکتا، آپ کے لیے ضرر ہے، یا سفر میں پانی نہیں ہے، یا او جاء احد منکم من الغائط، یا آپ کو پیشاب پخانہ آ جاتا ہے، پانی نہیں ہے، او لامستم النساء، یا تمہاری جنابت ہوتی ہے، فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ملتا، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تم کیا کرو؟ تیمم کیا کرو. اور پھر جو تیمم والی حدیث ہے نا، جو میں نے دکھائی، اسی حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو تیمم سکھایا تھا. ایک شخص قرآن بھی خلیفہ بنا ہے، کہتا ہے میں سب مسلمانوں کا امام ہوں، قرآن میں لکھا ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو سکھایا. ترک نماز یعنی کفر. یہ تقوی، زیادہ تقوی کی وجہ سے وہ فتویٰ دے رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، قرآن کی مخالفت، سنت کی بھی مخالفت، ٹھیک ہے نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب عمار نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ ہم پہ تیمم واجب ہوتی ہے، اس کے بعد اس نے قبول نہیں کیا. عمار کو دھمکی دیا اس نے کہ عمار اتق اللہ، عمار اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں غفلت کی وجہ سے اس سے ہوا ہے، ایسے شخص کو جو تیمم نہیں آتا اس کو امام نہیں بننا چاہیے، وہ خلیفہ راشد نہیں ہو سکتا بھائی. دوسری بات ہے، اگر وہ اتنا راشد تھا، جب عمار نے اس کو سکھایا ہے کہ بھائی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، تو اس نے عمار کو کیوں دھمکی دی اتق اللہ؟ مانا کیوں نہیں؟ اس نے مانا کیوں نہیں کیا؟ معذرت کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ تقوی کی وجہ سے نہیں تھا، وہ عمدن مخالفت کر رہا تھا پیغمبر اور قرآن کی، عمدن. تو یہ شخص کبھی بھی یہ خلیفہ راشد مہدی نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ ایک بات. دوسری بات جو ہے تیمم کے متعلق آپ نے کچھ کہا، وہ تراویح کے متعلق کچھ آپ کے مزید استدلال ہے، کچھ آپ نے بولا ہے جس کا میں نے جواب نہیں دیا. شیخ صاحب آپ وداؤٹ ٹاپک بات کر رہے ہیں، اس کا جواب میں دے دوں، پھر آپ میرے یہ تراویح کے باب میں آ جائیے. میں تراویح موضوع پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ خلفاء راشدین کی طرف چلے گئے، پر اس کا جواب آپ نے خود کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. دیکھیں ایک منٹ، میں آف ٹاپک نہیں ہوں. آپ نے خود کہا کیونکہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تراویح ثابت نہیں ہوتا، عمر کی سنت سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے کہہ رہے ہیں علیکم بسنتی. ہم کہتے ہیں ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، اگرچہ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، ترمذی، صرف ابو داؤد میں، ٹھیک ہے نا، اتنی مشہور حدیث نہیں، لیکن ہم اس حدیث کو مانتے ہیں. لیکن اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ جس کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح حجت ہے. یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام 12 امام ہیں، یہ ابو بکر عمر عثمان نہیں ہے، کیونکہ ان کی سنت کہ یہ قطعیات میں سے ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدن مخالفت کرتے تھے. جی بولیں شیخ صاحب. شیخ صاحب 2 منٹ ملیں گے شیخ؟ بسم اللہ خادم.
شیخ صاحب آپ نے بات کی نماز پڑھنا نہ پڑھنا جو ہے اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اپنی حدیث بھی پڑھی. شیخ صاحب وہ شدت کے لیے آئے ہیں، وہ حدیث ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے اہل سنت والجماع کا، جو نماز نہیں، جس نے نماز قضا کیا نہ پڑھا وہ کافر ہو جائے گا. شیخ صاحب خوارج اور معتزلوں کا عقیدہ تھا، اسے ہم چھوڑتے ہیں شیخ صاحب. اور دوسرا انسان عاجز ہے، کبھی کبھی انسان سے بھول جاتا ہے. عمر بن الخطاب سے بھی بھول گیا ہوگا، آیات ذہن میں نہیں آیا ہوگا. انسان تو مانتے ہیں شیخ صاحب، آپ انسان مانتے ہیں شیخ صاحب، اکسانیت کی بات کرتے ہیں، انسان مانتے ہیں شیخ صاحب. شیخ صاحب کیوں جواب نہیں دے رہے؟ عمر بھول گئے تھے نہ. دیکھیں بھائی، ایسا شخص جو اتنی معمولی سی بات کو بھول جاتا ہے، دیکھو بھائی اگر بھول جاتا ہے نا، وہ کہہ دیتا کہ مجھے نہیں آتا. اگر آپ مجھ سے ایک مسئلہ پوچھیں کہ آیت دکھائیں بھائی کہ اس کا تفسیر کیا ہے، مجھے نہیں آتا، میں کہہ دوں، اگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو میں کہہ دوں مجھے نہیں آتا، میں بھول گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن میں آ کے فتویٰ دے دوں کہ تم نماز چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، یہ کہاں سے بھولا؟ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ وہ کون سی مسئلہ، یہ تو واضح ہے. جب عمار نے عمار کی حدیث ہے ادھر ہی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کو سکھایا تھا تیمم. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو یہ نادر الوقوع نہیں ہے عرب میں. عرب میں دیکھیں اس بالخصوص اس زمانے میں، ابھی آپ مدینہ منورہ چلیں نا، ہر جگہ پانی ہے، نلکے ہیں، پلمبنگ ہے، پائپ ہے، موٹر لگے ہیں. پرانے زمانے میں اس طرح تو نہیں تھا بھائی. پرانے زمانے میں بہت ہی کنویں ہوتے تھے، بہت 40 50 70 میٹر سے پانی نکالنا ہوتا تھا. تو ایک عام سی چیز تھی کہ انسان کو نماز کے وقت پانی نہ ملے. کوئی تیمم، کوئی جنوب ہو جاتا ہے، محتلم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز کا وقت تنگ ہے. اب بھی پیش آ سکتا ہے، اب بھی یہ نادر چیز نہیں ہے. لیکن اس پرانے زمانے میں پانی کا نہ ملنا، پانی کس طرح پتہ ہے آپ کو؟ مدینے میں پانی کس طرح لایا جاتا تھا؟ گھروں میں سقا ہوتے تھے، وہ مشکیزے میں پانی بھر کے، وہ پیسے لے کے آپ کے گھر میں آ کے، وہ وہاں پہ بڑے بڑے کنویں ہوتے تھے، وہ بیرل کی ٹائپ پہ بڑے بڑے، اس کو بھرتے تھے. تو اس میں سے پانی بہت کم لیتے تھے لوگ استعمال کے لیے، کیونکہ پانی لینے میں پیسے لگتے تھے، پانی کھانے کی طرح اس میں پیسے لگتے تھے. تو اس طرح پانی اس زمانے میں بہت کم تھا. اور یہ چیز کثیر الابتلاء تھا، یہ مسئلہ کہ پانی نہ ملے انسان کو، یا انسان سفر میں جاتا ہے پانی کم ہو جاتا ہے تو نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے نا. اگر اتنی عام سی مسئلہ کو اس کو نہیں آتا، آپ کہتے ہیں وہ انسان اس کو خطا ہو گیا. اگر اس کو خطا ہو گیا تھا تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا. جب عمار نے اس کو کہہ دیا تو عمار کی بات اس نے کیوں نہیں مانا؟ الٹا عمار کو اس نے دھمکی دیا. اگر وہ اتنا ہی بات تقویٰ تھا تو اس کو معذرت کرنا چاہیے. عمار تھینک یو سر، عمار آپ کا بڑا شکریہ، میں تو بھول گیا تھا، میں نے غلط فتویٰ دیا، اللہ مجھے معاف کرے. تقویٰ تو یہ اس نے یہ تو نہیں کہا، اس نے الٹا عمار کو ڈانٹا ہے اس نے. صحیح ہے. تو یہ کیسے خلیفہ ہادی مہدی ہے؟ کیسے خلیفہ راشد ہے؟ یہ راشد ہے بھائی، جو قرآن کی مخالفت، سنت کی مخالفت کر رہا ہے، اور معمولی سے مسئلہ اس کو آتا نہیں ہے. اور اس پیغمبر کہتے ہیں اس کی سنت ہم پہ حجت ہے. مزے کی بات ہے، ایسے شخص کی سنت قرآن کی طرح ہم پہ واجب ہو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. ایسے شخص کی سنت جو ہے جس کو تیمم نہیں آتی، ہم پہ قرآن کی طرح ہم پہ اس کا اتباع واجب ہو. یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ شیخ صاحب اب شیعہ ہو جاؤ، اب راستے چار طرف سے تھوڑا شیخ صاحب نہیں، شیخ صاحب یہ بات شیخ صاحب آپ نے چھیڑ دی. شیخ صاحب یہ خلافت کی تھی. شیخ صاحب خلافت پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات ہوگی بہت اچھی طرح. شیخ صاحب آپ بات کو گھما دی. شیخ صاحب ٹھیک ہے، آپ نے اس حدیث کی شرح کی اور بہت آپ اس میں اندر چلے گئے. شیخ صاحب آپ سے میں نے اجماع مانگا، اگر آپ بدت پر تراویح بدت ہے اس پر اجماع لائیے. اگر اجماع لائے شیخ صاحب، میں اجماع نہیں ہے نا، دیکھیں اجماع کی میں بتا رہا ہوں، اجماع نہیں ہے نا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. شیخ صاحب 3 منٹ دے دیجیے. طارق بھائی آپ 3 منٹ، میرا ٹائم ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں نے پہلے اجماع مانگا. شیخ صاحب آپ نے، شیخ صاحب میں نے پہلے اجماع مانگا آپ سے. شیخ صاحب آپ نے کہا آپ کا اجماع جو ہے وہ میں نہیں مانتا. یہ شیخ صاحب اجماع کے لیے تواتر، اجماع کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہوتی. اجماع آتا ہے اور اس کی سند کی ضرورت اجماع کے لیے شخصاً نہیں ہوتی. آپ اجماع کو نہیں مانتے، لیکن شیخ صاحب ہم مانتے ہیں. اجماع کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اجماع کیسے ثابت ہوتی ہے شیخ صاحب؟ دوسری بات آتی ہے مرکات کی شیخ صاحب. اور تیسری بات آتی ہے شیخ صاحب اس حدیث کا جواب دے دیجئے. آپ سے بھول گئے لگتا ہے المصنف ابن ابی شیبہ کی، جو عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر باب کم یصلی فی رمضان من رمضان. شیخ صاحب آپ اس کا جواب دیجئے. یہ تو ضعیف حدیث ہے، میں بھی مانتا ہوں شیخ صاحب. اگر پر اس پر اجماع عملی ہے اور عملی تواتر ہے، اس لیے اس سے ذوق. حدیث کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں پلیز. حدیث کو پڑھیں، ترجمہ کریں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے رمضان میں 20 رکعات والوتر، 20 رکعت اور وتر. جماعت اور یہ باب ہے، باب جماعت کہاں ہے اس میں؟
پھر رمضان ہم فرادہ نماز کو مانتے ہیں بھائی، فرادہ نماز بہترین کام ہے، فرادہ نماز آپ 1000 رکعت پڑھو، ہمیں اس سے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ یہاں پہ کہہ رہے تراوی، وہ 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے، اس میں جماعت کہاں ہے؟ تراوی بنا دو نا، تراوی آپ ثابت کرو. تراوی تو میں نے ثابت کی شیخ صاحب جماعت سے 2011 حدیث بخاری کی. شیخ صاحب آپ نے اس کی تعویل کر دی، یزید پر زید پر لا دیا کہ زید کی حدیث جو ہے وہ تو آپ بتائیں کہ رسول فلما علم بهم جعل يقعد، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا کہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو بیٹھ جاتے پیغمبر. اور بھائی لزوم کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو یہ نماز کو باطل کراتے تھے نا، انہوں نے نماز تو نہیں پڑھایا پھر تو، یعنی انہوں نے لوگوں کو نماز کے لیے نہیں بلایا، وہ نماز پڑھتے تھے، لوگ اقتداء کرتے، جب ان کو پتہ چل جاتا وہ نیچے بیٹھ جاتے. تو نماز تو انہوں نے نہیں پڑھائی، نماز انہوں نے باطل کر دی. شیخ صاحب یہ حدیث تو بعد میں، شیخ صاحب پہلے آپ اس حدیث پر آجے. وہ ایک ہی واقعہ ہے، زید ابن ثابت اور عائشہ دونوں کا حدیث ایک ہی واقعہ کی بیان کر رہے ہیں. اچھا حضرت، اچھا اب طارق بھائی بھی تک گئے، رات دیر ہو گیا، طارق بھائی تک گئے، اللہ آپ کو سلام جزائے خیر دے. میں اجماع کا جواب دے دوں پھر بات ختم ہے. جی بھائی صاحب کے لیے ایک نقطہ میرے ذہن میں بھی ہے جی، قبلہ میرے بھائی آئی ہیں اہل سنت کے، ان کو پوچھنے. یہاں کہتے ہیں کہ ایک مولانا قریشی ہیں مفتی، آپ تو جانتے ہوں گے کوہاٹ والے، پورا نام ان کا کیا ہے وہ قریشی صاحب کا؟ قریشی سے مشہور ہیں، نام پورا ذرا بتائیے. پورا نام کیا ہے؟ اچھا کچھ اگر ان کو دعوت دی تھی نا، حنیف قریشی، ایک حنیف قریشی ہے. نہیں دوسرے دیوبند کے وہ قریشی، وہ تو وہ ہیں، وہ لاہور، وہ پنڈی میں ہے نا، صبح سرحد کے تو نہیں، تو وہ پنڈی میں ہوتا ہے کھاٹ وغیرہ. ہاں پنڈی، جی پنڈی میں، پنڈی والے حنیف قریشی پنڈی. اچھا انہوں نے نا بیان وہ کر رہے تھے کہ یہ جو ہے نا کہ وہ کچھ ایسا لگا تھا کہ جیسے حضرت عمر کا بارے بتا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی وہ جب یہ لوگوں وہ ایسے بیان کر رہے تھے جیسے ان سے منقول ہے، یعنی ان کا قول پیش کر رہے تھے کہ یہ جب لوگوں نے سوال اٹھایا کہ جی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی نہیں، تو آپ نے شروع کر دیا تو اس کو سنت بھی بن گیا اور مؤکدہ بھی ہوگی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس لیے ہے کہ اب نبی پاک دنیا سے نا آپ نے کسی نے یہ بات نہیں کی، دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں تو وحی کا سلسلہ منقطع ہے، وہ قطع ہو گیا ہے. تو اب اگر کوئی سنت، اگر ہم کوئی نماز جاری کرتے ہیں تو وہ سنت عمل تو بن جاتا ہے جیسے کہ حضور پاک کے ارشاد کے مطابق علیکم بسنتی، لیکن وہ لازم اور واجب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہی منقطع ہے. اور یہ فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق، لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ اس کی تصریح علماء کے اقوال ہیں. دیکھیں یہ علماء کے اقوال ہیں، علماء صفائی اس طرح پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درد یہ تھا کہ یہ واجب ہو جائے. یہ علماء کا قول تھا اور بظاہر ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا تھا جیسے وہ حضرت عمر فاروق کے بارے کہہ رہے ہیں. یہ کافی مشہور صفائی ہے نا، یہ کافی مشہور جسٹیفیکیشن ہے، توضیح ہے کہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں کیونکہ ڈر نہیں تھا کہ اب واجب ہو جائے تو اب اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا شامل تھا. تو ہم اصل بات کو نہیں مانتے نا کہ کسی عمل پہ مواظبت کی وجہ سے، کسی عمل پہ مداومت کی وجہ سے وہ فی نفس ہی اگر مستحب ہے وہ واجب بن جاتا ہے. ایسا کوئی قاعدہ نہ قرآن میں نہ اسلام میں، نہ اس کا کوئی نمونہ ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسنونات پر، مستحبات پر وہ خود ہمیشہ مواظبت کرتے تھے، اور جو خیار صحابت ہے، متقی صحابت ہے، وہ بھی مواظبت کرتے تھے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی مواظبت کی وجہ سے، ان کی مداومت کی وجہ سے کوئی چیز جو مستحب ہے وہ واجب ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ بھی ایسی چیز کو واجب نہیں کرتا جو امت کے لیے باعث زحمت ہو. اچھا میں آپ سے ایک سوال، آپ اجماع کے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا، میں اس کا جواب دوں. صحابہ کا اجماع، صحابہ کا اجماع، صحابہ کا. شیخ صاحب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کل یہ سب لوگ ہمیں دیکھیں گے. شیخ صاحب میں ایک دلیل اپنے لوگوں کے لیے دینا چاہتا ہوں. شیخ صاحب آپ کا اجازت ہو؟ شیخ صاحب جی دے ہمارے احناف کے لیے، طارق بھائی ہمارے احناف کے لیے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہتدین، اور دوسری سنت کیا ہے؟ جو رسول اللہ اور خلفاء راشدین کا عمل ہو اور انہوں نے جو کیا ہو. شیخ صاحب ہمارے لیے یہ دلیل ہے، اس سے ہم تراویح کو پکڑتے ہیں. شیخ صاحب اگر بات کو گھمائے یا نہ گھمائے، شیخ صاحب ہمارے لیے یہ ادعا ہے، ہم اس پر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور شیخ صاحب کا جواب دیجیے پلیز. هذا ما الفینا علیہ آباءنا او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صحیح ہے، ہم اسی راستے پر چلیں گے. غلط ہے، ایسے ہی ہمیں سے کام ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں, وہ عمر کی تو سنت ہے, عمر کی سنت ہے. اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آتا ہے خلفاء میں. اب سن لو بھائی, دیکھیں یہ خلفائے راشدین کون ہے بھائی؟ وہ خلفائے راشد نہیں ہو سکتا نا, میں نے بیان کی. اب اس کی بات کرتا ہے نا شیخ صاحب. اب آپ پھر میں بتا دیں کہ ایک شخص جس کو قرآن کے خلاف فتویٰ دیتا ہے وہ کیسے راشد ہے؟ راشد یعنی ہدایت, مہدی یعنی ہدایت شدہ. وہ نہ راشد ہے نہ مہدی ہے جو قرآن کے خلاف فتویٰ دیتا ہے. یہ اس کی ایک مثال دی ہے میں نے. اب اس کے قرآن کے خلاف جو ان کے فتوے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. میں آپ کی خدمت میں پیش اجماع کی بات کروں کہ صحابہ کا اجماع. دیکھیں بھائی, اجماع اس طرح ثابت نہیں ہوتا کہ ملا علی قاری کہہ دے اپنی کتاب میں کہ صحابہ کا اجماع کی 20 رکعت نماز پڑھتے تھے. وہ ملا علی قاری کو دلیل سے ثابت کرنا ہوگا کہ واقعاً صحابہ کا اجماع تھا کہ وہ 20 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہی اسی بات پہ تو سارا دن ان کا آپس میں مناظرے ہوتے ہیں نا اہل حدیث کا احناف کے ساتھ کہ ثابت کرو کہ تراویح کے کتنے رکعات ہیں, اور کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ تراویح کے کتنے رکعات ہیں. اگر صحابہ کا اجماع ہوتا تو یہ مناظرہ یہ بے فضول تھا, کیونکہ صحابہ کا اجماع 20 رکعت ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اہل حدیث صحابہ پہ کے عمل کو حجت سمجھتے ہیں. اب اجازت ہے تو یہ کبھی یہ اجماع جو ہے یہ آپ پہلے اجماع ثابت کریں نا. آپ کہتے ہیں کتاب مرقات المفاتیح میں لکھا ہے کہ صحابہ کا اجماع, وہ دلیل کیا ہے بھائی اجماع کی؟ جب خود عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں, ابی بن کعب کہتے ہیں, ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں, تو پھر اجماع وغیرہ نہیں. اب ریپ اپ کر دیں شیخ صاحب, اپنے طارق بھائی ختم کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل جی, آپ دونوں چلے جائیں, آپ دونوں جو ہے نا. ہاں طارق بھائی تو تک گئے, میں مجھے پتہ ہے 6-7 گھنٹے سے محمد ادریس صاحب 6 گھنٹے ہو گئے نا, 5.5 گھنٹے. بڑے احسن طریقے سے آپ نے اس گفتگو میں شرکت کوئی بات بھی ہوئی ہو شیخ صاحب ہمیں معاف کر دینا. اللہ آپ کو بہت عزت دے, اللہ آپ کو بہت سلامتی دے اپنی زندگی میں, انشاءاللہ بہت کامیابی دے اللہ آپ کو. بہت مہربانی, تھینک یو سر.